عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں. غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. اور کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. اور انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے دی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائی، قابل صدر کرام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ماہ ذو الحج کی 19 تاریخ ہے. ذو الحج کی 18 تاریخ جو کہ کل گزر چکی ہے. خلیفہ ثالث ہم زلف حیدر داماد پیغمبر، قاری قرآن، خادم القرآن، ناشر قرآن، شہید قرآن، مظلوم مدینہ، پیکر جود و صفا جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 18 ذو الحج. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از اسلام بھی وہ صفات عطا فرمائی تھی کہ جن کی بنیاد پر کبھی زنا کی قریب بھی نہیں گئے. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام کی تعلیمات کا ان کو پتہ کوئی نہیں، اسلام کے چرچے بھی ہوئے، لوگوں کو پیغمبر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، ابھی تک کوئی آواز نہیں لگی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، نہ وہ کوئی زنا کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو عقل کو برا لگے. وہ فطرتاً اسلام پر تھے. عادتاً اللہ نے ان کی تقلید پہ ہی اسلام کو رکھ دیا ہوا تھا، اس لیے وہ قبل از اسلام کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو اسلام کے منافی ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو دعوت دی. جب آپ ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے حضرت عثمان کو دعوت دی، یا عثمان میں نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دوست تھے پہلے، اللہ نے ان کو عہدہ نبوت عطا فرما دیا ہے، لہذا میں بھی ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو بھی اس کا کلمہ پڑھ لو. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب آپ کو دعوت دی گئی تو ابھی حال ہی میں آپ تجارت کر کے آئے تھے شام سے تازہ. تو جب شام کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، راستے میں ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا سکون کے لیے، آپ رکے، وہاں پر آپ کی ایک جگہ پر آنکھ لگی تو آپ کو خواب میں ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، او مکے سے آنے والوں، او مکے کے تاجروں، تمہیں پتہ ہے جلدی واپس مکے میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن چکے ہیں، اور جلدی سے اس کی دعوت کو قبول کر لو. یہ خواب پیچھے ایک نظر آیا تھا، اور یہ خواب ہی ایک اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دعوت دی فوراً تیار ہو گئے، فوراً اسلام کے لیے تیار ہو گئے، خدمت رسول
حاضر ہوئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں، یعنی چوتھے نمبر پر آپ کا نمبر آتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑی رکاوٹیں ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر تو ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک ہی فکر ہوا کرتی تھی، کیسے اسلام پھیل جائے، کیسے محمد کا دین ہر گھر تک پہنچ جائے، کیسے پوری دنیا کے اندر اسلام کی آواز لگ جائے۔ تو قرآن جب ایمان لائے تو خاتم قرآن بن گئے۔ اللہ نے جب زندگی آگے اسلام والی دی تو قاری قرآن بن گئے۔ جب اللہ نے ان کو 12 سالہ اقتدار عطا فرمایا حکومت کا، پھر ناشر قرآن بن گئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت جاری تھی، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ شہید قرآن بن گئے۔ اللہ نے ان کو سعادت بھی عطا فرمائی، شہادت بھی عطا فرمائی۔ یہ ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھوا دیا، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا تھا اللہم احیینی سعیدا، اللہ جب تک زندگی باقی ہے آخری سانس تک مجھے سعادت والی زندگی عطا فرمانا، اور جب مجھے موت آئے تو شہادت والی موت عطا فرمانا۔ اللہ بھی کریم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کا جملہ لکھوا لیا، ہر آن آپ کو یاد رہتا تھا، اللہ سے دعا کی ہے سعادت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ نے کیسی سعادت والی زندگی عطا فرمائی، ہمیشہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کا ساتھ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، نبی کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اب سفر میں، حضر میں نبی کا ساتھ ہے، پھر کیسی نسبت اور سعادت تھی۔ کوئی دیکھے نا کسی کا خاندان کسی کے ساتھ جڑتا ہو، کہتے ہیں بڑا اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑے اونچے حسب نسب والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے تعلق تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 کے نسبت پر، 5 کی پشت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اور ادھر حضرت عثمان کی والدہ ام الحکیم بیضہ جو بیوی ہے، یہ سبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے، اس سے بھی رشتہ ہے، والد کی طرف سے بھی رشتہ ہے، یہ بھی سعادت ہے۔ اور دوسری سعادت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور کا ساتھ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت صحابہ میں سے اپنی بیٹی رقیہ کے لیے اگر کسی شخص کا انتخاب کیا، نکاح کے لیے، دلہا بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کیا، تو حضرت عثمان بن عفان کا انتخاب فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ فرمایا۔ قبل الاسلام حضور علیہ السلام کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو جہل کے بیٹوں سے ہو چکا تھا، لیکن ابھی خوش قسمتی یہ تھی کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو جہل کی بیوی نے بغض اور حسد میں آ کر کہا اپنے بیٹوں سے کہ ان کو طلاق دے دو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے طلاق ہوئی، لیکن اللہ نے اس سے بہتر داماد عطا فرما دیا، جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت، دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شہادت بھی اللہ نے عطا فرمائی، سعادت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ سعادت کیسی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی رقیہ کے ساتھ فرما دیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ حضرت عثمان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، بڑی ہی خوش قسمتی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ وہ دیکھو جا رہا ہے داماد پیغمبر، جا رہا ہے حضور کا داماد، جا رہا ہے۔ حضرت عثمان اس بات پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری یہ نسبت بن گئی ہے کہ لوگ مجھے اللہ کے نبی کا داماد کہا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، وقت
گزرتا گیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت رقیہ بیمار ہو گئی ہے. ادھر کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, ادھر جنگ بدر آ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار ہے. حضرت عثمان کو فرمایا اے عثمان ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تم میری بیٹی کا خیال کرو, اپنی بیوی کا خیال کرو. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے روک دیا, لیکن جب جنگ میں گئے نا فرمایا یوں سمجھو کہ عثمان یہاں پر موجود ہے, میرے ساتھ جنگ میں شریک ہے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا حصہ بھی رکھا ہے. واپس تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام نے 1000 کا مقابلہ کیا. اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے. رمضان مبارک چل رہا ہے, 2 دن لگ گئے واپسی میں. حضرت اللہ اکبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ادھر انتقال ہو گیا, ادھر اللہ نے فتح بدر میں عطا فرما دی ہے. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ کی طرف واپس, مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے ایک شخص کو آگے بھیجا, جاؤ جا کر مدینہ میں فتح کی خوشخبریاں سنا دو. اللہ اکبر اللہ. وہ شخص آ کر مدینہ میں آیا, جلدی کے ساتھ آیا, دوڑ لگا کے آیا. فتح اور خوشخبری ہو تو پہلے زمانوں میں دوڑ کر جانے والے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. ادھر مدینہ کے اندر جب اس نے خوشخبری سنائی ہے, پتہ چلا اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ اکبر حضرت رقیہ انتقال فرما گئی ہے. انہیں تو قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف دیکھا گیا تو خوشخبری آئے, دوسری طرف دیکھا گیا تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں تشریف لائے, گھر جانے کی بجائے آپ فوراً سیدھا قبرستان تشریف لے گئے. اس وقت حضرت رقیہ کو دفنا چکے تھے. اللہ اکبر. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم قبر کو دوبارہ کھول دیتے ہیں. آخر بیٹی ہے نا, آپ باپ ہے نا, آپ محاذ پر جا چکے تھے, پیچھے سے ہم نے انتظار بھی کیا لیکن دیر کافی ہو گئی. اے اللہ کے نبی جی حکم دیجئے قبر کو کھول دیں گے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ اب میری اور میری بیٹی کی ملاقات اللہ حوض کوثر پر کروائے گا. اب تو اللہ کے حوالے کر دی ہوئی ہے. پھر فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ. یہ رقیہ وہ رقیہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے وقت رقیہ نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ تو حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھی. آج میں نے باپ میں اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب جو ہے نا بیوی حضرت عثمان کی ہے, بیٹی رسول اللہ کی ہے. اب 2 نسبتیں ہیں, ایک بیوی ہونے کی ایک بیٹی ہونے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. صحابہ نے بتا دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بڑے غمگین نظر آتے ہیں. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اے عثمان کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے, کوئی وجہ ہے تو بتاؤ نا. اب وہ طرف کر جانے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی, پہلے میرا آپ کے ساتھ ایک اس وجہ سے تعلق تھا, آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی نا, لوگ مجھے کہتے تھے وہ دیکھو نبی کا داماد جا رہا ہے, وہ دیکھو نبی کے ساتھ جس کا رشتہ ہوا وہ جا رہا ہے. آج وہ رشتہ ختم ہو گیا. اے اللہ کے نبی اس لیے پریشان ہو. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا رقیہ کا نکاح وہ میں نے کیا تھا, مصطفیٰ نے کیا تھا عثمان کے ساتھ, اور ام کلثوم کے نکاح کے لیے عرشوں سے پیغام آیا ہے اے میرے محبوب ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دو. وقت گزرتا گیا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضرت عثمان پھر غمگین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئی ہے نا. اللہ اکبر. بلایا عثمان کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی میری اہلیہ فوت ہو گئی ہے. غم لگتا ہے, دکھ لگتا ہے, جدائیاں میں وہ نسبت ختم ہونے کی وجہ سے بار بار ذہن میں ایک بات آتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا, اگر میں پیغمبر کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا, ایک فوت ہو جاتی دوسرا دے دیتا, دوسری دے دیتا, دوسری کے بعد تیسری کا نکاح کر دیتا. یعنی اپنے
نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان پر اتنا میرے دوست اور اعتماد ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی ہے۔ حضرت رقیہ نے پوچھا کون؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں۔ فوراً دروازہ کھل گیا، پوچھا کہ عثمان کہاں گیا؟ کہنے لگے کہ عثمان تو کہیں باہر گئے ہوئے کام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! اب عثمان کی غیر موجودگی میں سسر پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے، بتا نا میرے ساتھ عثمان کا کیا رویہ ہے؟ اگر اس طرح میرے تیرے بارے میں کوئی پوچھا جائے معاشرے میں بڑے بڑے پیچھے رہ جائیں گے نا۔ اللہ اکبر! حضرت رقیہ سے جب پوچھا ہے تو حضرت رقیہ نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کا میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہے، بڑے اچھے شوہر ہیں، بہترین شخصیت کے مالک ہیں، بہترین صفات کے مالک ہیں، عثمان تو میرے ساتھ بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کملی والے مصطفیٰ نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے اے اللہ، عثمان نے میری بیٹی کو راضی رکھا ہے، اللہ میں مصطفیٰ عثمان سے فرش پہ راضی ہوں، عرش پہ تو بھی اللہ عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی عرش پہ راضی ہو جا۔ عثمان ابن عفان کی فضیلت تو دیکھیے نا، اللہ نے ان کو جود و سخا کی صفات عطا فرمائی، تقوی کی صفات عطا فرمائی، حیا کی صفات عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف فرما تھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ ابو بکر۔ فرمایا اندر آ جاؤ، اجازت ہے۔ وہ آ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ عمر۔ فرمایا اندر آ جاؤ، اجازت ہے۔ کملی والے مصطفیٰ کی تشریف فرمانے کی حالت یہ ہے، بندہ گھر میں ہوتا ہے بلا تکلف بیٹھا ہوتا ہے جیسے مرضی، آقا السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جسم مبارک پنڈلی کا نظر آ رہا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی ہے نا تو آپ نے پوچھا کون؟ آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی جی میں عثمان ہوں۔ آپ نے فوراً اجازت نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا عثمان ذرا ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت عثمان ٹھہر گئے نا، جلدی سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کا کپڑا اوپر ڈھک دیا، پنڈلی کو ڈھک چھپا لیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد فرمایا عثمان اندر آنے کی اجازت ہے۔ اب تینوں یار اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے رہے، چند لمحے چند منٹ باتیں ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سارا ماجرا میں دیکھتی رہی ہوں، ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، ابو بکر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر براجمان رہے، عمر آئے تو آپ ایسے ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے تو فوراً سیدھے ہو گئے، کپڑا پنڈلی کے اوپر ڈھک دیا۔ اللہ اکبر! یہ سوال بارگاہ رسالت میں کر دیا، اے اللہ کے نبی جی یہ معاملہ میں نے دیکھا ہے، بڑا عجیب مجھے لگا معاملہ، آخر ہے تو ہے کیا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ فرمایا کہ عائشہ جس ہستی سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہو، میں کملی والا مصطفیٰ اسے حیا کیوں نہ کروں؟ یعنی نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس قدر حیا والے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی تھی۔ کبھی جب نہانے کے لیے تشریف لے گئے نا پردے کے اندر تو آپ نے پورے کپڑے نہیں اتارے، صدر کو ننگا نہیں کیا، اسی حالت میں نائے ہیں تنہائی کے اندر بھی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت کی بڑی پسند آئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی کتنے تیز واقعات ہیں، کئی واقعات لکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرورت مند ہوں، میں درویش آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دیجیے عطا کیجیے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، فرمایا اس کو عثمان کے گھر لے جاؤ، اس کو عثمان
کے پاس لے جاؤ۔ وہ صحابی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیتے ہیں، دور سے کہتے ہیں وہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ عثمان کا دروازہ ہے، کہہ دینا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ شخص چلا گیا، دروازے پہ دستک دینے سے پہلے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ شخص وہ سن رہا ہے، آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ حضرت عثمان اپنی بیوی سے غصے ہو رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ غصے ہو رہے ہیں، کس بنیاد پر غصے ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو نے رات کو دیے کے اندر چراغ میں تیل زیادہ کیوں ڈال دیا، تو زیادہ جل گیا۔ تیل زیادہ جلنے پر جو شخص اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہو، اس سے غصے ہو رہا ہو، یہ باہر سوالی کھڑا سو خیال ذہن میں آ رہے، یہ مجھے کیا دے گا جس کا تیل ذرا سا زیادہ جل گیا؟ بیوی کو غصے ہوتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا تعاون کرے گا؟ لیکن پھر کہتا ہے کہ مجھے تو میرے محبوب نے بھیجا ہے، میرا کام ہے اس کو اطلاع کر دینا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ ایک سوالی ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نے دروازہ کھول دیا۔ اب یہ تعارف نہیں پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، کتنا چاہیے، صرف اس نسبت کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے حضرت عثمان خاموشی کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، اشرفیوں سے بھری ہوئی تحریر لا کر اس شخص کے حوالے کر دی، گنے بھی نہیں ہے، 100 میں 1000 ہے، 5000 ہے، کتنے ہیں گنے بغیر اس شخص کے حوالے کر دیے۔ اب اس شخص کے ذہن میں جو خیالات اور سوالات آ رہے تھے نا، وہ اس نے ظاہر کرنا شروع کر دیے، کہنے لگے عثمان میں مجھے ایک بات کا جواب کو دو نا، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ تیل کے زیادہ جل جانے پر اپنی بیوی سے غصے ہو رہے تھے، اور جب بات میری آئی ہے آپ نے مجھ سے ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا، ضرورت نہیں پوچھی ہے، بغیر ضرورت کے بغیر نام کے اتنا سارا مال میں حوالے کر دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہوئے آنے والے اللہ کے بندے، تیرا سوال اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، اب عثمان کا جواب بھی سننا۔ وہ جو میں تیل کے زیادہ جل جانے پر غصے ہو رہا تھا، اس کا میں نے قیامت والے دن حساب دینا ہے، میری ذات پر مال خرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو میں تجھے تیرے حوالے کر رہا ہوں یہ در حقیقت تجھے نہیں دے رہا، یہ تو میں اللہ کو جمع کروا رہا ہوں، یہ میں اللہ کو جمع کروا رہا ہوں، لہٰذا یہ تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی، بغیر کہ نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ یہ تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جود و سخا کے واقعات بے شمار۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی تھی۔ بیر روما کا کنواں جو تھا مدینے کے اندر، ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، زیادہ مہنگا پانی بیچتا، مسلمان بڑے تنگ تھے، غربت کا عالم ہے، پیسے ہے کوئی نہیں، جانور بھی پیاسے، انسان بھی پیاسے گئے۔ اللہ اکبر، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے ابھی تازہ تجارت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ میں، آپ کا قافلہ بہت بڑے پیمانے پر تھا، اللہ نے آپ کو مال بڑا عطا کیا تھا، لیکن اللہ نے مال کے ساتھ ساتھ دل بھی بڑا عطا کیا تھا، بڑا دل ہو۔ اللہ اکبر، آج کے معاشرے میں مالدار کو بڑے ملیں گے، بڑے دل والے بہت کم ملیں گے۔ اللہ نے مال بڑا عطا کیا، ساتھ میں دل بھی بڑا عطا کیا۔ حضرت عثمان مدینہ میں آئے، دیکھا کیا معاملہ ہے، اے عثمان یہاں پر بڑا قحط پڑ گیا، پانی کوئی نہیں ہے پینے کے لیے، انسان بھی ترس گئے، جانور بھی ترس گئے، یہودی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی جی کیا بات، اے عثمان تو جانتا ہے نا مدینہ کے اندر پانی کی قلت ہے، پھر پانی کا کنواں کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، سوائے اس کنویں کے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ خدمت رسالت، بارگاہ رسالت سے اٹھ کر عثمان چلے گئے سیدھے یہودی کے پاس، اور اس کو کہنے لگے کنواں بیچے گا؟ کہنے لگا نہیں بیچوں گا، چونکہ مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کمائی کا ذریعہ بن گیا، کہتا میں نہیں بیچوں گا۔ اپنی بات حضرت عثمان نے فرمائی، کہنے لگے یہودی میں تجھے تیری منہ
دنیا کی قیمت دوں گا، جتنی قیمت تو کہے گا تیرے زبان سے نکلنے کی دیر ہے میں عثمان قیمت ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہودی کے ذہن میں لالچ آ گئی ہے، اب تو بات میرے حق میں ہے، فیصلہ میرے پاس ہے، میں جو کر دوں گا جتنی قیمت لگا دوں گا یہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایک شرط پر میں بھیجوں گا 12,000 درہم، 12,000 درہم کے عوض میں آدھا کنواں تیرے حوالے کروں گا اور آدھا کنواں میرے پاس ہوگا، یعنی ایک دن تیری باری ہوگی ایک دن میری باری ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا سودا منظور ہے۔ اسی وقت اسے 12,000 درہم دے دیے، سونے کی اشرفیاں اس کے حوالے کر دی ہیں اور کہنے لگے عثمان اے یہودی تو یہ پانی کا پیالہ تو ایک مجھے بھر کے دے دینا اور یہ اشرفیاں گنتا رہے، پہلے مجھے پانی کا پیالہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ دیوانہ رسول، غلام رسول عثمان بن عفان یہ پانی کا پیالہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان یہودی کے پاس سے پانی کا پیالہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ لینا چاہا، آپ محبت کے اندر آ کر فرد جذبات میں آ کر پانی کا پیالہ پیچھے کر لیتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں آپ کے حوالے پیالہ نہیں کروں گا۔ اے عثمان پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگے میری خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے، اتنا بڑا صحابہ کا مجمع دیکھے گا، پورا مدینہ دیکھے گا، آج میرے دل کی خواہش ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں، لب مصطفیٰ کے ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھوں سے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ اے صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس وقت حوضے کو سر پر میں کھڑا ہوا ہوگا، ایک طرف ابو بکر کھڑے ہوں گے، دوسری طرف عمر کھڑے ہوں گے، جو دائیں طرف سے آئیں گے ابو بکر ان کو کو سر پلائے گا، بائیں طرف سے آنے والوں کو عمر پلائے گا، جو سامنے سے آئیں گے تو میں پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کہ اے لوگو، اے صحابہ اکرام، وہ کیفیت کو منظر اپنے سامنے لاؤ نا، جب ہم تینوں یار کھڑے ہوں گے تو حضرت عثمان سامنے سے آ رہے ہوں گے حوضے کوثر پر، ابو بکر کہیں گے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے عثمان کو پانی میں پلاتا ہوں، عمر کہے گا اللہ کے نبی جی میں پانی پلاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اے ابو بکر آج تو بھی نہیں پلائے گا، عمر تیری بھی ضرورت نہیں ہے، میری دل کی تمنا یہ ہے کہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں، آج لب عثمان کے ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے عثمان کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر حضرت عثمان کے کتنے احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، مال خرچ کیا ہے، اپنے دور حکومت میں بھی مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، مال کو خرچ کیا ہے، قرآن کو عام کیا ہے، لکھوا کر عام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب آپ کی دور حکومت کے پہلے 6 سال بڑے اچھے گزرے، فتوحات ہی فتوحات ہر طرف ہوتی رہی، جہاد ہوتا رہا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھ گیا، ہر طرف مسلمانوں کی سانس بیٹھ گئی، ہر طرف رعب بڑھ گیا، ساری جو باطل قوتیں اور طاقتیں تھی مسلمانوں سے ڈرنے لگ گئی، لیکن منافقوں نے اپنا کام چلا دیا۔ عبداللہ بن سبا یہ جو بدبخت منافق بندہ تھا، اس نے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حکومت کے کل 12 سال تھے، پہلے 6 سال تو بڑے اچھے گزر گئے، دوسرے 6 سالوں کے اندر اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، عثمان کی طرف سے مقرر کردہ والی فلاں علاقے پر انصاف نہیں کر رہا، فلاں علاقے پر اچھا کام نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو ہے نا رکا بھیج دیا، کبھی کوئی الزام لگاتا ہے، کبھی کوئی الزام لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت عثمان خائن ہے۔ اس نے بہت سارے الزامات لگائے، پھر کے علاقوں میں اس نے جو ہے نا بندوں کو تیار کر لیا۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما گئے اور پورا مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حج کے ایام چل رہے تھے، اکثر صحابہ تو حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، کچھ ادھر ادھر میرے دوستوں جہادی تنظیموں میں تشریف لے گئے، چند صحابہ کرام تھے یعنی تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن باہر سے اس منافق نے
جن بندوں کو تیار کیا ہوا تھا وہ مجمع میں تقسیم ہو کر بیٹھ گئے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے خطبہ شروع کیا نا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اس نے عجیب سا سوال کر دیا۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی بڑا عجیب سوال کیا۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی بڑا عجیب سوال کیا۔ بندوں نے تو پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا، پہلے ہی پلان بنا کر جو ہے وہ معاملہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پورے مجمع سے پہلے وہ بندے کھڑے ہو گئے جنہوں نے آپس کے اندر یہ کچھ جوڑ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شخص بڑھا، اس نے آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو لے کر ایسے کر کے توڑ دیا، اپنے گھوڑے کے ساتھ لگا کر توڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عثمان نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اوے بدبخت، مجھے قتل کر دیتا میں برداشت کرتا، لیکن اس عصا کو کیوں توڑا گیا؟ یہ تو اللہ کے نبی کی نشانی تھی۔ اس عصا کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر میرے دوست کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے اس کے ساتھ خطبہ دیا، پھر حضرت عمر نے اس کے ساتھ خطبہ دیا۔ آج میرے پاس تھا، اوے بدبخت نے اللہ کے نبی کے ساتھ کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان نے اس وقت اسے بددعا دی، فرمایا کہ تو نے اللہ کے نبی کی نشانی کو توڑا ہے، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی زندگی میں اس کا یہ کام تھی نا بالکل بیکار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، پاگل ہو گیا، اس طرح ذلت اور رسوائی کے اندر مرا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا جو پلان بنایا ہوا تھا کامیاب ہو گیا۔ حضرت عثمان کو صحابہ کرام جو ہے نا اپنی حفاظت میں گھر لے گئے، جمعہ نہ ہوا اس وقت حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دیا۔ یہ گلوائی جتنے بھی تھے نا اپنے منصوبے اور پلان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے خلیفہ ثالث نے جب دیکھا نا ہر طرف جو ہے نا مخالفت ہی مخالفت چھا گئی ہے، ہر طرف جو ہے نا مخالفت ہی مخالفت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، اے امیر المؤمنین، حکومت آپ کی ہے، آپ ایک اشارہ کر دیں، ان گلوائیوں کو ہم ختم کر دیں گے، ان کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، میری ذات کی وجہ سے مدینے میں خون بہے میں برداشت نہیں کروں گا، میری ذات کی وجہ سے مدینہ کے اندر لڑائی جھگڑے ہو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ معاشرہ سخت پر سخت ہوتا جا رہا ہے۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ حضرت نائلہ آپ کی بیوی ہے، حضرت نائلہ آپ کی بیوی ہے، لہذا حضرت نائلہ نے جو ہے نا خون ساتھ دیا، حضرت عثمان کا خون ساتھ دیا۔ اس کے باوجود ان بدبختوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ ادھر سے ان کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ شام سے تشریف لا رہے ہیں، پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ان بدبختوں نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت عثمان کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کوشش کی، مشکیزے میں پانی بھر کر پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بدبخت بلوائی جتنے بھی تھے نا یہ تیروں کی بارش کر دیا کرتے، اس مشکیزے کے اندر سوراخ ہو جاتے، پانی اندر نہ پہنچ پاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے بیٹے حسن اور حسین، تم نے حضرت عثمان کے گھر کے اندر گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پہرہ داری کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے جو بیٹے نوجوان تھے، صحابہ کرام نے سب کو پہرہ داری کے لیے لگا دیا۔ ادھر بلوائیوں نے جو اپنا معاملہ طے کیا ہوا تھا نا، ان بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک پلان یہ بنایا، کہنے لگے سامنے تو پہرے لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہ چھت کی طرف سے آئے۔ ایک صحابی کا گھر کے ساتھ موجود تھا، انہوں نے اس گھر کی دیوار کو پھیلانا اور چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ چھت کے اوپر چڑھنے کے بعد یہ گھر میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے رات کو خواب دیکھ لیا ہوا تھا۔ وہ بھی دن جمعے کا تھا جس دن آپ کو شہید کرنا تھا، یعنی جمعے سے پہلے جو رات ہے، جمعرات کی رات، اس رات کو حضرت عثمان نے خواب دیکھ لیا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے عثمان کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا عثمان کہ جو پیاس اور بھوک لگتی ہے پانی آپ کے اوپر بند ہے، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں، کیسے گزارا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اللہ مجھے سہارا عطا فرما دیتے ہیں۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ میری پیاس بجھا دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے نا، ایک بندے کو ایک دن پانی نہ ملے، 2 دن نہ ملے، اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ حضرت عثمان کو 40 دن تک پانی نہ پر بند رہا۔ میں اس شہید کو بھی مانتا ہوں جو کربلا کے لب صحرا کے اندر جسے شہید کیا گیا، جس کی نسبت نواز رسول ہے، جس کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ لب صحرا کے اندر 3 دن پانی بند رہا، لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی ہے 3 دن کے پیاسے حضرت
اس حسین کو تو یاد رکھا جاتا ہے، ان کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر داماد پیغمبر حضرت عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا جن پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، اے عثمان کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے باقی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کل کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، میں بھی ہوں گا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوئی، صبح ہو کر آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے، نئے کپڑے پہنے، شلوار پہن لیے، اللہ اکبر پاجامہ پہن لیا، کہیں یہ شہید کریں گے سکر نہ کھل جائے، شلوار پاجامہ پہن لیا، اللہ اکبر حضرت لائلہ سے کہنے لگے آج میرا آخری وقت ہے، آج میں شہید ہو جاؤں گا، میں نے رات کو خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عثمان آج روزہ ہمارے پاس افطار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع کر دیا پڑھنا، پڑھتے جا رہے سورہ بقرہ کا جو پہلا سپارہ ہے اس کا آخری صفحہ ہے نا، وہاں پر آپ پہنچے ہیں، یہ بدبخت اوپر سے آ گئے، انہوں نے جن میں سے ایک بندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، دوسرے نے وار کیا، تیسرے نے تلوار سے وار کیا، حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا نا، اللہ اکبر، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے دیکھا اب تو میری عزت پر حملہ ہوا، گھر والی پر حملہ ہوا، فوراً بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ جیسے اس نے میری عزت پر حملہ کیا اللہ اس کو بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، ان بدبختوں کو رحم نہ آیا، اللہ اکبر، انہوں نے رحم نہ کیا، حضرت عثمان پڑھ رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جان نکل رہی ہے، روح پرواز ہو رہی ہے، اور یہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں قرآن کے، اور جیسے ہی خون کا فوارہ چھوٹا تو رب کے قرآن کے صفحے پر خون آ کے گرا ہے۔ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں قیامت والے دن کسی کی گواہی کوئی پیر دے گا، کسی کی گواہی کوئی عالم دے گا، کسی کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی گواہی مدرسہ دے گا، کسی کی گواہی راستے دیں گے، کسی کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی گواہی کوئی اور دے گا۔ میں عثمان کی شان پر قربان جاؤں، جب اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان کی شہادت کی باری آئے گی اور اس کے بارے میں گواہی من کرائے گا تو رب کا قرآن کہے گا اے اللہ میں نے دیکھا تیرا عثمان شہید ہو رہا تھا، میں نے اس کے خون کا استقبال کیا، خون میں نے زمین پر نہ گرنے دیا۔ ایک روایت میں تو میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا اس بدبخت نے جو مار رہا تھا نا زور سے ٹھنڈا مار کر قرآن کو آگے کیا تو قرآن پھر سے واپس آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا۔ وہ بتا رہا تھا نہ عثمان قرآن سے جدا ہے نہ قرآن عثمان سے جدا ہے، جب یہ ایمان لائے تو خادم قرآن بن کر زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر حکومت کی ہے تو ناشر قرآن بن کر، آج جب شہید ہو رہے ہیں تو شہید قرآن بن کر۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے آپ ایک مرتبہ چھت پر چڑھ گئے، کھڑے ہو کر آپ نے سب کو مخاطب کیا جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کو بھی مخاطب کیا اور حضرت علی سے فرمایا اے علی تو تو گواہ ہے نا، تو تو سمجھتا ہے نا، کیا میں نے بندے کو 3 وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا ہے؟ اس نے کسی کو راہ مارا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا یہ شادی شدہ اس نے زنا کیا ہو تو اسلام میں سزا اس کی سخت سارے قتل کیا جاتا ہے، یا وہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، پھر اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ مجھے بتاؤ نا، میں نے کسی کو قتل نہ کیا پھر میرے قتل کے در پہ کیوں آ بیٹھے ہو؟ میں نے تو کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو اسلام کو نہیں چھوڑا، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اوے سنو، میں نے تو اتنا احسان کیا، میں نے تو پیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا، میں نے تو اتنا احسان کیا، جس مسجد نبوی میں داخل ہونے پر مجھ پر پابندی ہے اسی مسجد نبوی کی توسیع کے اوپر جب معاملہ آیا تو میں نے اپنی ذات سے مال کو خرچ کیا۔ میں نے غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر میں نے 900 اونٹ بغائے ساز و سامان کے دے دیے، 100 گھوڑے دے دیے، 1000 شفیاں میں نے دے دی۔ اور لوگوں بتاؤ نا میرا کون سا جرم ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، ان کا ایک ہی معاہدے کی بات کی کہ عثمان اپنی خلافت چھوڑ دو، اپنی خلافت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ
تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تو اتارنا مت، اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا بہت پہاڑ پر تشریف فرمائے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر اور عثمان ہے، حضرت بہت پہاڑ ہلنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا، آپ نے فرمایا رک جا بہت پہاڑ، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے یہ باتیں بتا دی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور آپ جان شہادت نوش فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ 3 دن تک ان بدبختوں نے حضرت عثمان کی میت کو نہ اٹھانے دیا، کچھ صحابہ اکرام نے ارادہ کیا اور رات کی تاریکیوں میں حضرت عثمان کی میت کو اٹھایا اور اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، خفیہ انداز میں لے کر جا رہے تھے۔ ان بدبختوں کو پتہ چلا اور انہوں نے حضرت عثمان کی میت کے اوپر پتھروں کی برسات کی ہے، پتھر برسائے گئے۔ اللہ اکبر، مدینے کی گلیوں سے گھوم کر جنازہ جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی تھی، مال لٹایا، جان لٹا دی، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا، اور یہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ یہ وہ چراغ تھا، یہ وہ سورج تھا جو ٹمٹماتا ہوا ساری زندگی خدمت دین کرتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔